الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب بے شمار مقامات پر موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک احادیث ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ پہلی روایت یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈال ہے۔ جس طرح پہلے دور کے اندر ایک شخص میدان جنگ میں ڈھال استعمال کرتا تاکہ وہ اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچا سکیں، اور ڈھال جو ہے وہ انسان کو ان کی جان کی حفاظت کرتی، دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح روزہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے، شیطان کے حملوں سے اور نفسانی خواہشات سے جو ہے یہ روزہ اس کو بچاتا ہے، اور یہ روزہ شیطان کے سامنے جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ وہ روزہ دار لوگوں کی خوشبو کو محسوس کرے گی تو 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ روزہ دار سے دوزخ اس کی خوشبو کی وجہ سے 40 برس تک جو ہے وہ دور ہٹ جائے گی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی زکوٰۃ مقرر کی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے روزے کو رکھا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ الصیام نصف الصبر، کہ روزہ جو ہے وہ نصف جو ہے وہ صبر ہوتا ہے، روزہ آدھا صبر کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فتنوں کے بارے میں فرمان سنائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالی، کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور اس کے اہل و عیال کے اندر آزمائش کو رکھا ہے، اور اس کے پڑوس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ تو کفرھا الصلاۃ والصیام، اور اللہ تعالیٰ نماز اور روزے کی وجہ سے اور صدقہ و خیرات کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، روزہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ ایک مرتبہ تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کو ممبر شریف کے قریب کر لیا۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى درجة ثانیہ قال آمین، فلما ارتقى درجة ثالثہ فقال آمین، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ فلما نازل، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر شریف سے بعض کے بعد نیچے تشریف لائیں، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شیئا، ہم نے آج آپ سے وہ چیز سنی ہے ما کننا نسمعہ، جس کو ہم نے پہلے نہیں سنا تھا۔ قال ان جبرائیل عرض لی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے تھے۔ فقال بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جو رمضان المبارک کو پائے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ پھر قلت آمین، اس کے اوپر میں نے آمین کہا۔ فلما رقی تو ثانیہ تھا،
جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا قال بعودا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جس کے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا لیکن اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الثالثہ، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا قال بعود من ادرک ابویہ الکبر واحدہما، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ہلاک ہو گیا کہ جس نے اپنے والدین دونوں میں سے دونوں کو پایا، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، فلم یدخلاہ الجنۃ، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، قلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ جو شخص رمضان المبارک اپنی زندگی کے اندر پاتا ہے لیکن اس کی برکتیں حاصل کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا، اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکتا، اپنی بخشش نہیں کرا سکتا، تو اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جو ماں باپ کو زندگی کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جو شخص جس کے پاس سامنے حضور علیہ السلام کا نام پاک لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، تو اس بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا ای ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس تیرے بندے کو کھانے پینے سے اور ہر طرح کی شہوات نفسانیہ سے دن کے وقت محفوظ رکھا۔ فشفعنی فیہ، اے باری تعالیٰ میری اس کے حق میں سفارش کو قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے اس کو رات کے وقت جو ہے رات کے وقت میں نے اس کو منع کیے رکھا، نیند سے روکے رکھا، نیند سے جگائے رکھا۔ فشفعنی فیہ، تو میری اس کے حق میں سفارش کو قبول فرما۔ فیشفعانی، تو اس کی سفارش جو ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا، اس کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا، رمضان کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا اور قرآن کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا۔ رمضان عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوات نفسانیہ سے دن کے وقت بچائے رکھا، تو اے باری تعالیٰ تو اس کو معاف فرما، اور فشفعنی فیہ، میری اس کے حق میں سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا انی منعتہ باللیل، میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، منی منعتہ النوم باللیل، کہ راتوں کو نیند سے روکے رکھا، اے باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اور مکمل دلجوئی کے ساتھ گزارنے کی اور روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں محفوظ جو ہے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری نیک جائز حاجات جو ہے وہ ان کو پورا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔